نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں عرس غوث اعظم کی مناسبت سے میں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج سے پھر سیرت النبی کا وہی موضوع جو پہلے چل رہا تھا اسی کو بیان کیا جائے گا۔ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مایہ ناز کتاب سیرت پہ جو ضیاء النبی کے نام سے لکھی ہے، اس میں حضور کی سیرت مبارکہ کے ہر پہلو پہ انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ حضور کا بچپن مبارک اور بنی سعد میں حضور کی تشریف آوری اور جو
برکات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں، ان میں سے کچھ اس موضوع پہ پچھلی جو گفتگو ہوئی اس میں بیان ہوئی تھیں۔ مزید حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے قیام گاہ واپس بنی سعد میں پہنچے تو وہ زمانہ وہ تھا قحط سالی کا، گھاس کا تنکا نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد جب ہماری بکریاں چرنے کے لیے جاتیں تو شام کو پیٹ بھر کے آتیں اور خوب دودھ دیتیں، ہم دودھ دوتے خوب سیر ہو کر پیتے۔ تو فرماتی ہیں کہ دوسرے لوگ جو تھے وہ اپنے چرواہوں کو کہتے بھئی تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں جہاں چرتی ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی تشریف آوری کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو پاس سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا، تو ان میں سے ایک بکری آئی تو سجدہ کیا، حضور کے سر مبارک کو اس نے بوسہ دیا، پھر وہ بھاگ کے جا کے بکریوں میں شامل ہو گئی۔ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور ابھی حضور کا بچپن ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہونے والا اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سب لوگ حضور کے دیوانے ہو گئے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی تو وہ آ جاتے، حضور کا ہاتھ پکڑ کر تکلیف والے جگہ پر رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فوراً شفا ہو جاتی۔ یعنی حضور کا دستے مبارک لگنے کی دیر ہے کہ فوراً شفا ہو جاتی۔ فرماتی ہیں کہ یہ 2 سال کا عرصہ جو ہے یہ پل بھر میں گزر گیا، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں لگا۔ حفیظ جلندری نے اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں چرائی کے لیے ہر صبح ان کی بکریاں جاتی اور خدا کے فضل سے سب سیر ہو کر پیٹ بھر آتی۔ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، پلاتے دودھ مہمانوں کو اور پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے، اور قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے، یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے، جس کو یتیم سمجھ کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، آج ان کی برکتیں سب کو مل رہی ہیں۔ یعنی حضور رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، صرف اپنوں کے لیے نہیں۔ اپنوں کے لیے تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، لیکن رحمت عامہ حضور کی سارے جہان کے لیے ہے، کل عالمین کے لیے ہے۔ تو حفیظ کہتے ہیں سبھی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی، رہے محروم اس
دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، وہ کہتے تھے کہ یتیم بچہ ہے تو ہم اگر اس کو دودھ پلائیں گے تو کیا ہمیں ملے گا، باپ تو زندہ نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں یہ مقدر کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ تو حفیظ کہتے ہیں رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے، اور حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر، اور تھا ایک سادہ سا گھر، تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث، رضائی ماں حلیمہ تھی رضائی باپ تھا حارث۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات وہاں پہ بنی سعد میں اس وقت ظاہر ہوئیں۔ 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ پل بھر میں گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا جاتا ہے تو فرماتی ہیں کہ ہم لے کر حضور کو لے کر مکہ مکرمہ حضور کی والدہ ماجدہ کے پاس آئے، لیکن ہمارا دل جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، ہم نہیں چاہتے تھے حضور کی جدائی۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزند گرامی کو مزید کچھ عرصہ کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کا آب و ہوا ان کی صحت پر خوشگوار اثر ڈالے گا۔ مکہ کی وبا زدہ فضا اور آلودہ ماحول سے ان کا دور رہنا ہی بہتر ہے، یعنی انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، اصل میں تو محبت مجبور کر رہی تھی تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے جو ان کا موقف تھا اس کے لیے دلائل دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بات پہ اتنا اصرار کیا کہ سیدہ آمنہ کو ہاں کرنی پڑ گئی کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں۔ چنانچہ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی قبیلہ بنی سعد میں آ گئیں۔ فرماتے ہیں حضور کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہوئے، آپ کے جو رضائی بہن بھائی تھے ان کی تو خوشی کی کوئی حد ہی نہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر جب بنی سعد میں پہنچی تو کچھ ہی عرصہ بعد پھر وہ ان کو واپس لے کے مکہ میں آ گئے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تو یہ اتنا اصرار کر کے اتنے دلائل دے کے لے کے گئی تھیں، اب پھر کیوں لے آئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا کہ ایک دن حضور ان کے مکانوں کے پیچھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، دوپہر کے وقت اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے میرے اس کرشی مکی بھائی کو پکڑ کے زمین پہ لٹا دیا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کے رضائی باپ حارث وہ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور حضور کا چہرہ مبارک زردی مائل تھا۔
انہوں نے حضور کو گلے سے لگایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضور نے وہی بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑے ہوئے پہنے ہوئے، انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا، میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس میں سے ایک چیز نکال کر باہر پھینک دی، پھر میرے پیٹ کو اسی طرح سی دیا۔ تو اس وجہ سے حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ آ کے چھوڑ گئیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئیں۔ یہ اصل میں شق صدر اس کو محدثین کرام کہتے ہیں، یعنی حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور یہ جو ہے شق صدر، یہ اصل میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جب حضور کی عمر مبارک ابھی بچپن کی تھی، اور دوسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جب کہ حضور کی بعثت ہوئی، یعنی اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ یاد رکھیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، جس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، حالانکہ اہل سنت و جماعت محققین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس عمر میں 40 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے اعلان کا حکم ہوا کہ حضور اب اپنی نبوت کا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی کب سے تھی؟ ایک صحابی نے عرض کیا متا وجبت لکن نبوہ، حضور یہ تو فرمائیے کہ کب آپ کے لیے نبوت واجب ثابت ہو گئی؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ اس وقت ملی ہے، بلکہ مخلوق کی یعنی انسانیت کی ابتدا تو اس وقت سے ہوئی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر آگے آپ کی اولاد جو ہے وہ انسانوں میں چلی، تو انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے اس خاکی پتلے کے بننے سے ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی ان کا خاکی پتلا نہیں بنا تھا، ابھی پانی مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں کہ اس وقت ملی ہے، بلکہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی، اس وقت آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ شق صدر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے۔ محدثین کرام نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، تمام کتابوں کے اندر شق صدر کا خاص طور پر جو معراج کے موقع پہ شق صدر ہوا اس کو بیان کیا گیا۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے، اور یہ جو ہے بڑی تفصیل سے یہ حدیث پاک، بڑی طویل حدیث پاک ہے، اور اس کو محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے اس کو تیسری مرتبہ چاک کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بینا انا عند البیت
بین النائم والیقظان، میں بیت اللہ شریف کے پاس تھا تو نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھی۔ اس سمعت قائلا یقول، میں نے ایک کہنے والے کی بات سنی، احد الثلاثہ سے، تین، بین الرجلین، فأتیت بطست من ذہب فیہ من ماء زمزم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس میں زمزم شریف کا پانی تھا، فشرح صدری، میرا سینہ کھولا گیا، چاک کیا گیا، الا قضا و قضا، یعنی یہ یہاں سے حلق سے لے کر ناف تک۔ تو یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاستخرج قلبی، میرا دل نکال کے رکھ دیا گیا باہر، فغسل بماء زمزم، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، ثم اعید مکانہ، پھر اس کو واپس لٹا دیا گیا۔ تو یہ شق صدر 3 دفعہ ہوا، ایک حضور کے بچپن کے وقت، اور ایک اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، اور ایک جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جانے لگے۔ اب تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر بیان کیا۔ پہلا جو ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر نبوت کی ابتدا کس طرح ہوئی، یعنی اس کا آغاز، ظہور کس طرح ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، جب تم نے سوال ہی کر لیا ہے تو سنو، یہ بچپن کا اس وقت کا زمانہ ہے جس وقت، یعنی اس کو حضور نے پھر بیان فرمایا کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا اور پھر میرے دل کو نکالا۔ پھر دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نظر مانی کہ 1 ماہ تک غار حرا میں اعتکاف کریں گے۔ اس زمانے کی، اس وقت کا، یعنی اس وقت پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین آئے اور مجھے لٹا کے میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے اس میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ آج دنیا جو ہے بڑی ترقی کر چکی ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، دل کو نکال کے باہر رکھا جاتا ہے یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، اور پھر دل کی مرمت کی جاتی ہے، اس کو ریپیئر کر کے پھر وہاں رکھ دیتے ہیں، اور مصنوعی طریقے سے انسان کا سانس جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور پھر انسان اس کا دل جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ، اب اس کے لیے انسان کو بے ہوش کرتے ہیں کہ انسان اگر ہوش میں ہو تو یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بیداری کے عالم میں اس طرح حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ تو یعنی حضور کی بشریت، یہ بشریت کی بات ہے، نورانیت تو بہت بلند ہے نا، حضور کی بشریت بھی ہم عام انسانوں سے بلند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 مرتبہ جو چاک کیا گیا تو بیداری کے عالم میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ آج
آکسیجن لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ایک کا دل جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے، باقی سسٹم اگر اس کا ٹھیک ہو تو کسی دوسرے صحت مند آدمی کا دل مل جائے، وہ اس کی جگہ لگا دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب کا سب بیداری کے عالم میں ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لیے جس طرح یہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں کہ حضور نے کئی مرتبہ صوم وصال رکھا، 20 دن 40 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زندگی کے لیے یہ آکسیجن اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے محتاج نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لیے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کی حیات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات کی، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اس جہان کی جان ہیں، اور یہ صرف شاعرانہ تخیل نہیں ہے۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، حضور کا سفر معراج شروع ہوا تو حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو بستر گرم ہے اور پانی جس سے وضو کیا وہ بھی چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، 18,000 عالم کی سیر کی، یعنی کروڑوں یعنی منزل پہ حضور نے سفر کیا، تو واپس آ کے کیا جیسے ہی حضور کا سفر معراج شروع ہوا، حضور اس عالم سے نکلے، یہ عالم وہیں پہ رک گیا جہاں تھا، جو چیز جہاں تھی وہیں پہ رک گئی۔ جب حضور سفر معراج مکمل ہوا، واپس تشریف لائے، جہاں ہر چیز رکی ہوئی تھی وہاں سے چل پڑی۔ تو حضور اس جہان کی جان ہیں، سارا جہان اپنی جان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ شق صدر کا ہوا، حضور کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا، اس پہ بعض مستشرقین جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ مستشرقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مغرب کے، یورپ وغیرہ کے رہنے والے وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن انہوں نے عربی سیکھی، اسلامی علوم سیکھے، قرآن و حدیث کے اندر مہارت پیدا کی، اور قرآن و حدیث کو انہوں نے پڑھا۔ لیکن کس لیے قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ آدمی اس پہ عمل کرے، خود عمل کرے، آگے دوسروں کو پھر اس کی تلقین کرے۔ لیکن انہوں نے نہ تو اس لیے پڑھا کہ اس پر عمل کریں تو دوسروں کو کیا تبلیغ کرنی تھی، بلکہ انہوں نے اس لیے سیکھا کہ قرآن و حدیث میں سے ہمیں کہاں پر اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملے گا، کیسے ہمیں حدیث پر اعتراض کرنے کا موقع ملے گا، اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اس لیے انہوں نے قرآن و حدیث کے علوم سیکھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں کہاں ہم اعتراض کر سکتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز پر اعتراض کیا ہے، لیکن یعنی وہ یہ جانتے ہوئے بھی بڑے بڑے یعنی وہ بڑا ان کا نام ہے، لیکن صرف اور صرف تعصب کی بنا پہ انہوں نے
اعتراضات کیے ہیں، ورنہ آج دنیا دیکھیں، آج دنیا میں تو یہ چیز ثابت ہو گئی نا کہ لوگ، ایک عام آدمی کا دل جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو مرمت کی جاتی ہے، پھر رکھا جاتا ہے، اور بلکہ دل بالکل ختم ہو گیا ہے تو اس کو بالکل نکال کے رکھ دو، دوسرے کا لگا دو، صحت مند آدمی کا، اور باقی سسٹم ٹھیک ہے تو وہ آدمی پھر آہستہ آہستہ نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے طرح طرح کے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، جانتے ہوئے بھی صرف اور صرف تعصب کی وجہ سے اس پہ اعتراض کیا ہے، ورنہ اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے پیش نظر اپنے محبوب کے لیے شق صدر، اور یہ واقعہ 3 مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔